لمبا سجدہ کیا، وکیلوں کو بتایا فائلہ نہ چاہیے رکھو، نماز نہ چھڑیا کرو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ آج تم لوگوں کے فائلیں اٹھاتے ہو، کل جب تمہاری اپنی فائل کھلے گی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یوں چھاتی اٹھائی دونوں بازوؤں کے زور پر، اور اس پر ٹیک لگائی اور سیدھا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا مجھے نظر آنے لگی۔ اللہ پیغام دیا میری امت وکیل بنو، زمیندار بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، ریڈی والے بنو، جہاز والے بنو، نماز نہیں چھوڑنی۔ او جی نہیں پڑھی جاندی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیس کو پڑھے بغیر لڑ سکتے ہو کیس؟ زمین کو تیاری کے بغیر حل لے سکتے ہیں؟ آتے ہی نماز کا پیغام سنایا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک نوکروں سے اچھا سلوک کر۔ بات آپ کی ولادت کی ہو رہی ہے۔ اب یہ مائیں بھی بیٹھی ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا سارا مواد باہر نکلتا ہے اور بچہ اس میں بالکل لت پت ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا، آپ کا سر مبارک باہر نکلا، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور پورے کمرے میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، اور ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا، ایک قطرہ نہیں، سنگل ڈاٹ، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ عرشوں سے حفاظت مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو دائی نے دیکھا کہ ناف آنت سے کٹی ہوئی ہے، یہ تو باہر کاٹی جاتی ہے، ہم سب کی کٹی ہوگی بچپن میں، لیکن آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ سے ہی جدا تھی، اور روشنی پھیل گئی۔ تھوڑا سا اور باہر آئے تو دیکھا تو ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا۔ جو ہی آپ کا وجود مبارک نکلا، پورے کمرے میں نور نور پھیل گیا اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، اور آسمان کے ستارے یوں لگا جیسے حضرت آمنہ کے گھر کی چھت کے اوپر آ گئے، ستارے اتنے قریب آ گئے۔ تو حضرت شفا ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں ایمان لائے، شفا بنت عمرو۔ انہوں نے یوں اٹھایا ہوا ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں اے کیوں یا بچہ ہے، ماں کو دکھاتی ہیں اے ویک تسیہ کیے، اور اس کو یوں ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح بچہ پیدا ہو آپریشن کے بغیر تو ماں ہوش میں ہوتی، پہلو میں لٹایا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہے اندازہ لگا لیں، 20 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، میکسیمم آدھا گھنٹہ آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور الٹے نہیں ہوئے کہ بچہ الٹا ہو گیا، سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا،
وکیلوں کو بتایا فائلاں نہ چاہیے رکھو، نماز نہ چھڑیا کرو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ آج تم لوگوں کے فائلیں اٹھاتے ہو، کل جب تمہاری اپنی فائل کھلے گی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ نماز نہیں چھوڑنی، خاموش پیغام لائے، لمبا سجدہ، او ماوی انجن او دائیوی انجن، یہ کی شے کی اتنا بچہ، چلو الٹا تو ہو سکتا ہے، یہ سجدہ کی۔ اس کے بعد آپ نے یوں چھاتی اٹھائی دونوں بازوؤں کے زور پر، اور اس پر ٹیک لگائی اور سیدھا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا مجھے نظر آنے لگی، نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد گرے وہی 20 منٹ کا بچہ۔ پہلا پیغام دیا، میری امت وکیل بنو، زمیندار بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، ریڈی والے بنو، جہاز والے بنو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز لے کے آیا ہوں۔ وہ جی نہیں پڑھی جان دی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیس کو پڑھے بغیر لڑ سکتے ہو کیس؟ زمین کو تیاری کے بغیر پھل لے سکتے ہیں؟ آتے ہی نماز کا پیغام سنایا، خاموش۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 22 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا، اس وقت پیر کی صبح تھی، اور آج پیر کی 11 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، چاشت کا ٹائم تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک نوکروں سے اچھا سلوک کر۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اپنے نبی کی خدمت کی، میری ماں نے بھیج دیا تھا آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال میں ایک دفعہ مجھے اوئے نہیں کہا، اور یہ کیوں نہیں کیا، اور یہ کرنا تھا، اتنا بھی نہیں فرمایا۔ 10 سال تو 2 نصیحتیں فرمائی، 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، ایک حقوق العباد ہے، اس میں غریب سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ دونوں کو کور کیا، نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ جب آواز کمزور ہو گئی تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ظہر کی اذان پہ آپ کی عدالت بھی بند ہو، آپ کا چیمبر بھی بند ہو، کہ اب اللہ نے پکارا ہے، اب اللہ نے پکارا ہے۔ یہ چھوٹے ضلع کے وکیل صاحب کہاں گئے؟ وہ جو ان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس لیے وہ چلے گئے، کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ ہائی کورٹ میں پیشی تھی۔ اور وہ جو سب سے بڑا ہے رب السماوات والارض فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ کیا تکبر ہے ان الفاظ میں کہ زمین آسمان کا رب ہے اللہ، اس کے آگے جھک جا اور اس کی بندگی پہ جم جا۔ ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم لہ سمیہ، کوئی اس کے برابر ہے؟
احق من ذکر، کوئی ہے اس کے سوا جسے یاد کروں، احق من عبد، کوئی ہے جس کے سوا میں کسی کی بندگی کروں، ارأف من ملک، کوئی ہے اس جیسا مہربان، اجود من سئل، کوئی ہے اس جیسا سخی، اوسع من اعطا، کوئی ہے اس جیسا دینے والا، انت الملک لا شریک لک، کوئی ہے ایسا بادشاہ جس کا شریک نہ ہو، ہاں ہے، وہ اللہ ہے، الفرد لا ند لا، کوئی ہے ایسا جس کا مثل نہ ہو، ہاں ہے، وہ اللہ ہے، المدبر بلا مشیر، کوئی ہے جو نظام چلاتا ہو اور اس کی مجلس شورا نہ ہو، ہاں ہے، وہ اللہ ہے، قاہر بلا معین، کوئی ہے جو فوجوں کے بغیر غلبہ حاصل کرے، ہاں وہ ہے، وہ اللہ ہے، لا یعلم عنہ مثقال ذرہ، عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرا رب تو ایٹم سے غافل نہیں، تو اس سے غافل کیسے ہو سکتا؟ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ایٹم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھ رہا، دیکھ رہا۔ اللہ کے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں بتایا کہ اللہ ہے کون، اللہ کیسا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کیسا نہیں ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، اقرب الیہ من حبل الورید، اس رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے ہیں، وہ بھی وہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، موت دے دی، جو پیدا ہو، جو مر جائے، وہ میری کیسے سن سکتا ہے، جو موت سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، غفلت سے پاک، ذوف سے پاک، ہر وقت میری سانسوں میں میرے ساتھ، سارے میں اکیلا بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 ہو جائیں کٹھے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ایک بولو کہ تسی کھپ پائی ہوئی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے سارے دنیا کے زندہ مردہ کٹھے ہو کر ایک میدان میں مجھے پکارو تو میں تم سب کی پکار الگ الگ سنوں گا، اور پھر سب کی پکار پہ سب کچھ دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، پکارنا ہے تو اس کو پکارو۔ میں تو لمبا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، 5000 سال پرانا چھوٹا سا شہر، 3 کلومیٹر پر میرا گاؤں ہے۔ میں جا رہا تھا تو ایک برادری کا اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا باغ سڑک کے کنارے تھا، تو میں نے گاڑی روک لی، میں کہ الو بکی آ رہے پھر ملنے نو دل کیتا، آندا بو میں نے آندا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا، میں کہ وابی کون ہوندے کہ جڑے پیراں نو نہ منن، میں کہ میں تو پیراں نو مننا، پر میں یہ آنا کہ پیر اللہ دے نیک بندن نیکی دی راہ دستن پتر نہیں دے سکتے، پتر اللہ دیندا ہے کہ آوے کھنا ایو تا گل، پیر بھی پتر دیندا ہے، میں کہ او کدو دیندا ہے،
کہ پیران دے کوٹے نہ اللہ کو اپنا کوٹے چو لے کے دے دیں دن۔ امام شافعی فرماتے تھے جب کسی عالم سے میں نے مناظرہ کیا تو میں نے عالم کو ہرایا، اور جب کسی جاہل سے مناظرہ کیا تو جاہل نے مجھے ہرایا۔ تو میرے نبی کو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا، وہ یہ سارا جب منظر دیکھا نا تو گود میں لے لیا۔ اب اگلی سنو، انفرجت فی السقف فرجت، ایسا لگا چھت پھٹ گئی ہے۔ وَدَخَلَتْ غَمَامَ، ایک ہوتا ہے غمامہ، ایک ہوتا ہے سحاب۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو، اور غمامہ کہتے ہیں جو سردیوں میں دھند پڑتی ہے، دھند کو۔ وہ دھند پورے کمرے میں پھیل گئی، اور حضرت آمنہ کو ایسے لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، اور اس دھند میں سے آواز آئی۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو۔ لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ یہ وکیلوں کو، سرداروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، ڈاکٹروں کو، مزدوروں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو منزل ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔